میں لج پالا دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہ دے میں لج پالا. الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین من کان نبیہ آدم بین الماء والطین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز و محترم برادران اسلام و ارادت مندان دربار غوث دماغ، یہ آج کا ہمارا ماہانہ روحانی اجتماع ہے. چونکہ یہ ماہ مقدس محرم الحرام ہے، اسی نسبت سے انشاءاللہ یہ گفتگو کی جائے گی. واقعہ کربلا، وہ مظالم اور سارے مصائب یہ آپ لوگوں نے کئی بار علماء سے سنے ہیں، اسے دہرانا مقصود نہیں. میں انشاءاللہ عزیز جو امت مسلمہ میں چاند ایک غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کا ازالہ انشاءاللہ عزیز کرنا چاہوں گا. اور اگر ان کا ازالہ ہو جائے تو بہت حد تک جو امت میں خلفشار ہے، پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو سکتی ہیں. اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں یذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت سے ہم نے پلیدی کو دور رکھا ہے، پلیدی کو دور رکھا ہے. ایک ہوتا ہے کہ پلیدی نکال دی ہے، اہل بیت سے پلیدی نکال دی، دوسرا ہے کہ دور رکھا ہے. یذہب ان سے دور رکھا ہے، معنی یہ ہے نکالنی اس سے جاتی ہے جس میں پہلے ہو، پہلے ہو تو نکالی جاتی ہے. یہ تو ایسی پاک ازواج ہیں جن میں پلیدی ہے ہی نہیں، پلیدی نام کی کچھ ہے ہی نہیں. اور جو پلیدی دور سے ان کے قریب آنا چاہتی ہے تو اللہ نے اس پلیدی کو حکم دے دیا ہے کہ تو ان سے دور رہ. عوام الناس کو، لوگوں کو ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ہم پلیدی سے دور رہیں، ہم پلیدی سے دور رہیں. لیکن اہل بیت کا حال کے لیے یہ ہے کہ پلیدی ان سے دور رہے، پلیدی ان کے قریب نہیں آ سکتی. کیونکہ اللہ رب یہ چاہتا ہے انما یرید اللہ، کہ تحقیق بے شک اللہ چاہتا ہے. جب اللہ چاہتا ہے تو پھر ان کے قریب پلیدی نہیں آ سکتی. یہ ایک خاص نقطہ ہے کہ ان کے قریب پلیدی نہیں آ سکتی. اب دوسرا مسئلہ ہے کہ اہل بیت کون ہیں. اہل بیت کا اطلاق کس قسم پہ ہوتا ہے؟ فقہاء نے، علماء نے اہل بیت کے سلسلہ میں بیان فرمایا کہ وہ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں. اہل بیت سکن کو جو گھر والے ہیں وہ اہل بیت ہیں. بھئی دیکھیے نا، اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے، اور گھر میں بیویاں ہوں تو کہا جائے کہ بیوی اہل بیت نہیں ہے، گھر والی نہیں ہے،
تو عقل کام کرتی ہے. بھی ہمارے گھر میں جب ہماری زوجہ ہوتی ہے تو ہم سے کیا کہتے ہیں؟ یہ گھر والی ہے. کہتے ہیں نا گھر والی ہے. تو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہے، یہ میرے گھر والی ہے. تو نبی کے گھر والے جو ہیں جو اس گھر میں رہتے ہیں وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. ان میں اہل بیت سکن میں ازواج مطہرات بھی ہیں اور بنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی ہیں. اب آقا کی ازواج 11 ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب تک حیات رہی ہیں آقا نے دوسری شادی نہیں کی. آقا نے دوسری شادی نہیں کی، کسی دوسری سے نکاح نہیں پڑا. ان کے وصال کے بعد پھر باقی 10 بیویاں اس حرم میں آئی ہیں لیکن ان کے وصال کے بعد. اور جتنی آقا دو جہازم کی اولاد ہے ماں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باقی ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہے. اور خدیجہ الکبریٰ امام کسرانی فرماتے ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ کی عظمت یہ بہت کم ہے. کیا یہ عظمت کم ہے کہ فاطمہ اس کی بیٹی ہے؟ سبحان اللہ. واہ. کیونکہ سیدہ فاطمہ رہا وہ ذات ہیں جس سے نسب مصطفیٰ جاری ہوا اور وہ ان کی بیٹی، اس لیے انہیں خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا. اور آقا نے اسی عظمت کی خاطر ان کی حیات میں دوسرا نکاح نہیں کیا. اسی عظمت کی خاطر دوسرا نکاح نہیں فرمایا. نبی پاک رحیم رسول کی 4 بیٹیاں ہیں. میں چونکہ سارا وقت یہاں نہیں لگانا چاہتا اور کافی آگے باتیں ہیں. 4 بیٹیاں ہیں. بعض لوگوں نے غلط فہمی پیدا کر دی کہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے، 4 نہیں ہے. 3 ربائبہ تھیں، وہ حضور کی اصل بیٹیاں نہیں ہیں. اب یہ علمی مکاری ہے، یہ جو ہے علمی مکاری ہے. اب عوام کو کیا پتا کہ ربائبہ کون ہے اور بیڑی کی صرف کیا ہے اور ربائبہ کی صرف کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور کی ربائبہ بھی تھیں، کوئی شک نہیں. لیکن ربائبہ کو حقیقی بیٹی سے منسلک کر کے کاٹ دینا کہ ان کی حقیقی بیٹی تھی ہی نہیں، یہ زیادتی ہے اور یہ علمی مکاری ہے. حضرت ام کلثوم ام المومنین ام کلثوم اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جب حضور کا نکاح ہوا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جب حضور کا نکاح ہوا تو ان کے 9 بچے تھے. پچھلے خاوند سے 9 بچے تھے. ان میں 2 بیٹیوں کا نام زینب اور ام کلثوم تھا. ایک کا نام بین تھا، دوسری کا نام ام کلثوم تھا. یہ زینب جو بنت سلمہ ہے اور ام کلثوم بنت سلمہ جو ہے یہ ربائبہ ہے. یہ 2 ربائبہ ہیں. لیکن زینب بنت خدیجہ الکبریٰ اور ام کلثوم بنت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں یہ حضور کی سگی بیٹیاں ہیں. اور سگی بیٹیاں حضور کی ساری حضور کی حیات ہی میں وفات پا گئی تھی. ماں سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا کے باقی 3 بیٹیاں جو تھیں وہ حضور کی حیات میں ہی وفات پا گئی تھی. اور ایک سیدہ فاطمہ الزہرا جو تھی وہ حضور کے وصال کے 6 ماہ بعد ہو گئی. لیکن سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم
یہ 3 بیٹیاں حضور کی حیات ظاہریہ میں فوت کر گئی۔ سیدہ زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا اور سیدہ رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے ہوا، اور ان کے وصال کے بعد ام کلثوم کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی سے ہوا، جس کی وجہ سے انہیں ذوالنورین کا لقب ملتا ہے کہ یہ 2 نوروں والے ہیں، یہ 2 نوروں والے ہیں، جو ذوالنورین کا لقب ملتا ہے۔ وہ ذوالنورین ہے اس لیے کہ سید سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ 2 ان کے پاس تھے، لہذا حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، ان کے نام بھی سیدہ زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہیں تینوں کے، اور یہ تینوں ایک زینب اور ام کلثوم ام سلمہ سے ان کی اولاد ہیں جو پچھلے خاوند سے تھیں، تو اس وجہ سے 2 ربائبہ بھی ہیں۔ اور رقیہ جو ہے غالباً راوی گمان کرتا ہے کہ یہ میمونہ کی ایک بیٹی کا نام رقیہ تھا، تو سیدہ میمونہ سے رقیہ تھی، گویا کہ زینب، ام کلثوم اور رقیہ جو بنت حضرت کبریٰ ہیں وہ حضور کی سگی بیٹیاں ہیں، اور جو 2 بیٹیاں ام سلمہ سے اور ایک میمونہ سے ہیں، یہ حضور کی ربائبہ ہیں۔ بہرصورت یہ بات ذہن میں واضح رہنی چاہیے کہ ربائبہ کے نام وہ رکھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی بیٹیاں نہ تھیں، یہ غلط فہمی پیدا کی گئی ہے، جو کہ سراسر ایمان سے جاتی ہے، اپنے ایمان سے جاتی ہے، وہ اپنے ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ حضور کی سگی بیٹیاں 4 ہیں، اور 3 کا نام زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہے، اور وہ آقا کی حیات ہی میں ان کا وصال ہوا ہے، جبکہ ربائبہ جو ہیں وہ ساری کی ساری بعد میں فوت ہوئی ہیں۔ حضرت ام سلمہ جو ہیں، ام المومنین ام سلمہ، یہ سن 62 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور ان کی بیٹی ام کلثوم کا جو وصال ہے، ان کا وصال 65 میں ہوا ہے، اور زینب کا وصال 67 میں ہوا ہے، گویا کہ وہ واقعہ کربلا کے بعد بھی زندہ رہی، ان کی 3 لمبی عمر ہے، جبکہ آقا کی 4 بیٹیاں جو ہیں بالکل قریبی زمانہ میں